बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जलानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से एक गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो अपना जलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोस आसानी के साथ पहुंच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूं। नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने रात के ज़मान पार्क में बैठ कर पेट्रोल छिड़क दिया, जलती आग पर पेट्रोल छिड़क दिया। इस पर मैंने बात करनी है। और ज़िले शाह को जिस तरह तशद्दुद करके कत्ल किया गया उसके केस में एक नया मोड़ आ गया, इस पे मैंने बात करनी है। और जैसे ही इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, सियासी पंछियों ने अपनी पार्टियों से उड़ान भरकर दूसरी पार्टियों में दाखिल होने की तैयारियां शुरू कर दी, इस पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, मौजूदा जो हालात चल रहे हैं मुल्क पाकिस्तान में, तो इसके जो चंद दिन पहले एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने रैली का ऐलान किया था और जैसे ही रैली निकलने का वक़्त आया तो पुलिस ने दावा बोल दिया और तशद्दुद कर के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों और पार्टी सपोर्टर वोटर्स चाहने वालों को बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया। तो जिसमें एक कारकुन अली बिलाल अल मशहूर ज़िले शाह, वो बेचारा भी दुनिया से चला गया, जम हक हो गया, जिसके मतलब कल जो मामले खसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के अता तारड़ साहब, उन्होंने कहा कि ये जो है हादसा हुआ है, एक मजदूर शख्स की मौत को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग। जिस तरह सबको पता है कि वो हादसे में वीगो डाले से उसकी टक्कर लगी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ही जो नौजवान थे उसको अस्पताल में छोड़ के भाग गए। लाशों को छोड़कर ये भागने वाले हैं, अंदरों में छुपने वाले हैं। ये अता तारड़ साहब ने बयान दिया। इसका फ़ौरन जवाब दिया फवाद चौधरी साहब ने कि इस कारकुन की हमारे की अगर बकौल अता तारड़ और बकौल IG बकौल जो वज़ीर आला निगरान है मोहसिन नकवी साहब कि इसकी अगर हादसे में मौत वाक़या हुई है तो फिर जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो क्या कह रही है। तो नाज़रीन इकराम, फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि अगर हादसे में उसकी मौत वाक़या हुई है, एक तरफ ये इम्पोर्टेड हुकूमत ये कहती है कि उसकी मौत हादसे से वाक़या हुई है, तो दूसरी जानब हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब समेत मुझ पे हमारे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों पे FIR कटवा दी गई। इसका हम सवाल करते हैं कि ये किस लिए फिर मेरे बशमूल मेरे हर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कायदीन हैं 50 से 60 तक के करीब उन पे FIR दर्ज हैं, मुकदमे उन पे बनाए गए हैं। इन मुकदमों को देखते हुए इलेक्शन कैंपेन किस तरह हमारे जो कायदीन हैं वो चलाएँगे, हमारे उम्मीदवार किस तरह अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे। तो उन्होंने ये फ़ौरन जवाब दिया कि एक तरफ ये इम्पोर्टेड हुकूमत कहती है कि उसकी मौत हादसाती मौत थी, वीगो डाले से टक्कर लगी हुई, दूसरी जानब हम पे FIR कटवा दी जा रही हैं। तो नाज़रीन इकराम, ज़िले शाह बेचारे के कातलों को क्या सज़ा मिलनी है। मुल्क पाकिस्तान में आपने देखा लियाकत अली ख़ान को कत्ल कर दिया गया, मुजरम आज तक पकड़े हैं, नहीं पकड़े गए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर साहबा को दिन दिहाड़े दिन की रोशनी में कत्ल कर दिया गया, मुजरम पकड़े, सज़ाएँ मिली, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पर दिन की रोशनी में कातिलाना हमला हुआ और जो हमला करने वाला था उसको तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक वर्कर ने पकड़ लिया, लेकिन उसके पीछे कौन से हाथ थे अभी तक पता चला कुछ भी नहीं पता चला। इसी तरह आपको पता है एक मजदूर शख्स जो ATM मशीन से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था, मजदूर था ज़हनी, उसको पकड़ा गया, सही सलामत पकड़ा गया और पुलिस वालों ने तशद्दुद करके बाद में उसकी लाश जो है उस आगे हवाले कर देगी। ये पाकिस्तान का कानून है जिसमें कमज़ोर पर गिरफ्त
مضبوط کی جاتی ہے، کمزور کو قتل کر دیا جاتا ہے، مرغی چور کو سزا ملتی ہے لیکن ملک چور کو سزا نہیں ملتی۔ تو ضلع شاہ کے مقدمے بھی اسی طرح ہی ہونا ہے ناظرین اکرام، کچھ بھی نہیں ہونا، کوئی انصاف نہیں ملنا۔ جیسے وہ زینب بچی تھی، اس کے ساتھ ریپ کیا گیا، اس کے باپ کو بٹھایا گیا، اس وقت بھی شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، مائک کس طرح اس بیچارے کے آگے سے کھینچ لیا تھا شہباز شریف صاحب نے۔ اسی طرح ضلع شاہ کے والد کو بھی بیان دینے پہ مجبور کر دیا گیا ہے کہ میرے بیٹے کو بس اللہ کی طرف سے آئی تھی، اس کی چلا گیا، میں کسی پہ مقدمہ نہیں کروں گا۔ تو ناظرین کرام یہ صورتحال چل رہی ہے، ضلع شاہ کے قتل میں کچھ بھی نہیں ہونا۔ اب روح کرتے ہیں، جیسے ہی ناظرین کرام الیکشن شیڈول کا اعلان ہوا، الیکشن قریب آ رہے ہیں، تو جو سیاسی پرندے ہیں، پنچھی ہیں، وہ اڑانے بھرنا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں رات کے نون لیگ کے سابق ایم این اے شیخ وقاص اکرم صاحب، جو جنگ کے آبائی علاقے سے ان کا تعلق ہے اور این اے 15 سے وہ ایم این اے کا الیکشن لڑتے ہیں، انہوں نے نون لیگ کو خیر بات کہہ دیا اور زمان پارک میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے اور ان کے ایجنڈے کو تسلیم کیا ہے کہ بالکل جو منشور ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ درست ہے، ملک کو حقیقی آزادی دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں اس کی بھرپور حمایت کرتا ہوں۔ اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کر دیا۔ یہ نون لیگ کو بہت بڑا دھچکا ہے۔ تو ناظرین اکرام، دوسری جانب جو سابق گورنر تھے چودھری سرور صاحب، وہ بھی قابل آپ پیچھے رہتے ہیں، انہوں نے بھی بہت ہی بڑی پارٹی جو پاکستان کی اپنے آپ کو کہتی تھیں، چودھری شجاعت صاحب کی پارٹی کاف لیگ، اب شیخ رشید کی پارٹی اور جو کاف لیگ ہے دونوں کلاس ویلو ہو گئی ہیں، دونوں جو ہیں چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہو گئی ہیں، ایک ایک سیٹ کی، 2 سیٹ کی۔ تو سابق گورنر صاحب نے چودھری شجاعت صاحب سے ملاقات کی ہے اور کاف لیگ میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی ہے۔ حالانکہ اطلاعات یہ تھیں کہ وہ نون لیگ میں جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے ابھی بھی وہ نون لیگ میں اکٹھے ہو کے چلے جائیں، شجاعت صاحب کے ساتھ ہی جائیں، چلو میں نے تو کاف لیگ جوائن کی تھی، کاف لیگ والوں نے آگے بیچ دی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ نون لیگ میں چلے جائیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جو جتنے بھی سیاسی پنچھی ہیں اڑان بھرنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ بھی ایک نشانی ہے کہ الیکشن قریب آ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، آگے بات کرتے ہیں، جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے زمان پارک میں بیٹھ کر رات کے ایک بڑا اعلان کر دیا کہ میں اتوار کے دن، آج کے دن 2 بجے ریلی نکالوں گا، تمام پاکستانی ووٹرز جو ہیں، ہمارے سپورٹرز ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے، پاکستان کو حقیقی آزادی دلانے والے، وہ اس میں شرکت کریں اور اس کی قیادت بذات خود میں کروں گا۔ ناظرین اکرام، یہ بجلی کی طرح گرا امپورٹڈ حکومت پہ، اور امپورٹڈ حکومت نے بھی سر جوڑ لیے۔ جیسے اعلان سنا، اجلاس بٹھا لیا، اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جس طرح بھی ممکن ہو خان صاحب کی اس ریلی کو روکنا ہے، خان صاحب کو روکنا ہے، ان کے ورکرز کو روکنا ہے۔ یہ دوبارہ ناظرین اکرام، اللہ نہ کرے کوئی بہت بڑا سانحہ ہونے جا رہا ہے، مجھے لگتا ہے، اللہ نہ کرے، لیکن جس طرح خان صاحب نے اعلان کیا، اور امپورٹڈ حکومت جو چاہتی ہے کہ وہ ان کو روکے، کسی حال میں بھی وہ خان صاحب کو سننا نہیں چاہتے، خان صاحب کو دیکھنا نہیں چاہتے، انہوں نے ساتھ چھوڑ کر اجلاس بٹھایا، اس میں فیصلہ کیا گیا ہر حال میں اس کو روکنے۔ تو ویسے ہی ہوا، ڈی سی جو لاہور ہیں انہوں نے اجازت دینے سے معذرت کر لی ہے کہ میں اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ جو لاہور میں ہے پی ایس ایل کے میچ چل رہے ہیں، ٹیموں نے آنا ہے یہاں، تو ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم کو کل کو ہمیں جو ہے دفعہ 144 لگانا پڑ جائے۔ تو خان صاحب نے بہت بڑا اس کا جو ہے جواب دیا۔ خان صاحب نے کہا کہ پہلے بھی ہم نے ریلی کی اجازت لی، ریلی کی اجازت ہمیں دی گی باقاعدہ، اور جس دن ریلی کا آغاز ہونے ہی والا تھا اس سے چند منٹ پہلے یا چند گھنٹے پہلے انہوں نے فوراً دفعہ 144 نافذ کر دی، اور پولیس نے ہمارے کارکنوں پر دعویٰ بول دیا اور بری طرح تشدد کیا، جس کی مثال نہیں ملتی کسی بھی ملک میں۔ اس طرح تشدد کیا گیا، مارا پیٹا گیا، عورتوں پہ تشدد کیا گیا، آنسو گیس کے شیل چلائے گئے۔ یہ کسی بھی آزاد ملک میں اس طرح نہیں ہوتا جو یہ کر رہے ہیں۔ تو ہم الیکشن کمیشن میں بھی درخواست دائر کریں گے کہ یہ جو امپورٹڈ ٹولہ ہم پہ بٹھایا گیا ہے، نگران سیٹ اپ، ان کو فوراً سیٹوں سے اتارا جائے۔ تو الیکشن کمیشن تو ناظرین کرام کیا کرے گا یہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن اپنا فرض جو ہے وہ ادا خان صاحب نے کہا کہ ہم کریں گے۔ تو ناظرین کرام، یوں انہوں نے اعلان کر دیا اور جلتی پہ پٹرول ڈال دیا، جس کے سنتے ہی، اس خبر کے سنتے ہی امپورٹڈ حکومت کو اپنے ہاتھ پاؤں پڑ گئے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج انہوں نے ریلی کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے
اور حکومت نے روکنے کا پورا پلان کر دیا ہے۔ تو دیکھیں آج دن جو ہے اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے نکالے۔ تو امپورٹڈ حکومت کو چاہیے تو یہ کہ الیکشن کمپین ہے، جب الیکشن شیڈول کا اعلان ہو گیا ہے، ہونے ہیں یا نہیں ہونے بعد میں کیا کر رہے ہیں، لیکن میدان سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ جس طرح مریم نواز صاحب ابھی یہ کہتی ہیں کہ میدان سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، تو پھر کمپین چلائیں، سیاست کے میدان میں سیاست کرنی چاہیے، ایک دوسرے پہ ذاتی حملے نہیں کرنے چاہیے۔ الیکشن میں جائیں، لوگوں کے پاس جائیں، جس کو لوگ منتخب کریں گے اس کو پورا حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی حکومت قائم کرے۔ تو ناظرین کرام، آج کا دن بہت اہم ہے، جس میں اعلان کر دیا گیا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے کہ آج دوپہر 2 بجے میں خود لیڈ کروں گا ریلی کو۔ تو ناظرین کرام، اگر خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو خطرہ تو موجود ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان پہ قاتلانہ حملہ بھی ہو سکتا ہے، ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ امپورٹڈ حکومت چاہتی ہے کہ وہ نکلیں، ہم ان کو گرفتار کریں۔ تو جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے باقاعدہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر خان صاحب کو اللہ نہ کرے گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو میں لیڈ کروں گا۔ جی ہاں ناظرین کرام، انہوں نے یہ بیان دے دیا ہے۔ تو دیکھیں آج 2 بجے تک انتظار کریں کیا ہوتا ہے، امپورٹڈ حکومت کیا کرتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ ناظرین کرام، آج تک کے لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔